السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ فرینڈز، آج میں بات کروں گی اگین جو ہے وہ ستارہ یاسین کے دیور خالد امین کے لیے، اور خالد امین کے اوپر بلکہ ان کے لیے نہیں۔ خالد امین جو ہیں وہ اس دن پرسوں جو ہے رات میں مریم فہد کے چینل پر لائیو آئے ستارہ یاسین کے ساتھ۔ انہوں نے وہاں وہ لائیو سیشن اٹینڈ کیا اور وہاں وہ اپنے پوائنٹس رکھ کر گئے۔ شاید میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ وہ وہاں جو ہے صرف بولے ہی جا رہے تھے، سن نہیں رہے تھے اور سننا چاہ ہی نہیں رہے تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ مجھے اس یارڈ سے نکلوانے کے لیے باقاعدہ خالد امین نے چیخیں ماری تھیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، آپ جاذب کو یہاں سے نکالیں، کیونکہ وہ کچھ سننے کا بلکہ سچ سننے کا حوصلہ بالکل بھی نہیں رکھتے۔ اور ان چیخوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں صرف وہ بولے جا رہے تھے اور انہی کی سنی اور مانی جا رہی تھی۔ اسی لیے میں وہاں کلیب سے باہر چلی گئی، میں یارڈ سے باہر نکل آئی، یہ سوچ کر کہ ہم جو ہے اس لائیو کو خراب نہیں کرتے۔ بہت سے لوگوں کی اس لائیو سے کچھ امیدیں ہیں کہ اینڈ جو ہے وہ اچھا ہو جائے۔ خیر، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وہاں جاذب کی انسلٹ ہوئی ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، جسے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو وہاں ٹکے ٹکے کے لوگ اس کی عزت نہیں چھین سکتے، اور وہاں میری کوئی انسلٹ نہیں ہوئی، بلکہ میں نے وہاں رسپیکٹ دی مریم کو، میں نے ستارہ کو اور خالد کو رسپیکٹ دی، اور میں خود وہاں سے چلی گئی، کیونکہ خالد امین جو ہے وہ میرے الفاظ، میرے جملوں یا میرے سوالوں کی تاب نہیں لا سکتا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ کل خالد امین جب پاک ولیج انسائیڈر بھائی کے لائیو سیشن میں آئے اور وہاں انہوں نے آ کر ڈیمانڈ یہ رکھی، جب پروفیسر اعظم ساگر نے ان سے کہا کہ اب میں جو ہے ایک ایک کر کے لوگوں کو یہاں اوپر لوں اور وہ آپ سے کچھ سوال جواب کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے خالد امین نے فوراً سے کہا دیکھیے گا کہ کوئی فائٹر ٹائپ کا بندہ نہ ہو جس کے اوپر جو ہے وہ پروفیسر صاحب بھی مسکرائے، کیونکہ ہر انسان سمجھ رہا ہے کہ یہ جاذب سے کیوں کتراتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں یہ سپورٹرز سے، کیونکہ ہمارے بہت سے سپورٹرز ایسے ہیں جن کے دل میں بہت سے سوالات ہیں جو ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ فوراً رفو چکر ہو جاتے۔ کل میں نے بھی سوچا میں جاؤں بات کروں، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ رفو چکر ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے اپنے چینل سے کئی بار چیلنج کیا کہ آپ آئیں اور میری لائیو اٹینڈ کریں، میرے لائیو سیشن میں آئیں، آپ سپورٹرز کے ساتھ لائیو کریں۔ آپ اگر اپنی جگہ پر سچے ہیں تو اپنے پوائنٹس لے کر آئیں، آپ ہمیں قائل کرنے کی کوشش کریں، ہم آپ کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، دیکھتے ہیں اینڈ میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن نہیں، وہ بندہ جب سپورٹرز کا نام سنتا ہے تو اس کے کانوں سے دھوئیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات میں یہاں پھر ان سے کہوں گی کہ آپ کہتے ہیں کورٹ میں چلیں، کورٹ میں چلیں، آپ یہاں ایٹ اے ٹائم 2 سے 4 سپورٹرز یا کسی ایک سپورٹر کو بھی نہیں برداشت کر سکتے بات کرتے ہوئے، تو آپ کورٹ کچہریاں کیا فیس کریں گے؟ سعودیہ میں بیٹھ کر وہاں سے جو ہے آپ موبائل کے اوپر لائیو آ کر خود کو بڑا فن خان سمجھتے ہیں، بڑا تیس مار خان سمجھتے ہیں۔ آپ کے پورے خاندان میں سے آپ کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ آپ یہ بھی بتائیں نا۔ آپ تو ہر ایک کا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ستارہ کو کسی لالچ کی وجہ سے سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ بھی یہ بتا دیجئے کہ آپ بھی ستارہ کو جیلسی کی وجہ سے ڈیفیم کر رہے ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ آپ پورے ہیں، آپ مکمل ہیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ستارہ سے کسی قسم کی سپورٹ کی، آپ مالی طور پر اس سے بہتر ہیں، تو آپ کو یہ جیلسی ہے کہ اب ستارہ مالی طور پر مستحکم ہو گئی ہے تو سب رشتہ دار جو ہیں وہ اس کی سائڈ لیتے ہیں، تو یہ جیلسی ہے۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اس دن کی لائیو میں آ کر جو کچھ بولا، اور کل کی لائیو میں ان سب کچھ سے مکرے ہوئے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں ہی ان کے لیے جو ہے وہ ایک غصے والی فیلنگ رکھتی ہوں، ایک ایگریسو فیلنگ رکھتی ہوں، لیکن کل کی جو میں نے ان کی لائیو وہاں سنی ہے پروفیسر اعظم ساگر کے چینل پر، اس سے مجھے پتہ چلا ہے کہ نہیں، یہ بندہ بھروسے کے قابل نہیں ہے، اس میں دین جو ہے وہ رتی برابر ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی آزمائش سے بچائے دوستوں، کیونکہ ایسے لوگوں کے اوپر پھر دین کی آزمائش ہی آتی ہے، کیونکہ جو انسان جو ہے وہ دین کا فائدہ اٹھا کر اس کو مد نظر رکھ کر لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دین کی آزمائش میں ہی ڈالتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس طرح کے لوگ پھر خود کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، اب میں جو ہے بہت بڑی پکڑ میں آنے والا ہوں، میں گمراہ ہونے والا ہوں یا میں گمراہ ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچائے۔ خیر، یہ کل کہہ رہے تھے پروفیسر اعظم ساگر کی لائیو میں کہ مجھے مریم فہد کی لائیو میں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور پہلی بات میں کہوں گی، انہوں نے کہا کہ
بہت زیادہ سخت والے الفاظ نہیں یوز کیے مریم نے. تو مریم نے جتنی آپ کو رسپیکٹ دی ہے وہ آپ کو کوئی سپورٹر نہیں دے سکتا خالد صاحب, یہ بات یاد رکھیے گا. آپ اسی لیے کسی اور سپورٹر کی لائیو میں جانا پسند نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے کہ مریم جو ہے وہ لحاظ کر جاتی ہے, مریم بات کو سمجھ لیتی ہے, اس لیے آپ نے اس چیز کو وہاں ایکسیپٹ کیا. ورنہ آپ کو ایک عرصے سے, ایک زمانے سے میں بھی چیلنج دے رہی ہوں اور آپ نہیں آئے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سخت الفاظ کیا ہوتے ہیں. آپ تاب نہیں لا سکتے سخت الفاظ کی, ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ مریم نے بہت زیادہ سخت الفاظ استعمال نہیں کیے. آپ اتنے چھوٹے ننھے کاکے ہیں کہ یہ معمولی اور میں کہوں گی کہ تحمل مزاجی والا جو ہے ایک لائیو سیشن تھا, اس سے آپ کی چیخیں نکل گئی. آپ دوسرے چینلز پہ جا کر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سخت الفاظ نہیں تھے, مطلب کہ وہ سخت الفاظ تھے. دوسری چیز, پورا وائی ٹی گواہ ہے. اس لائیو کو آئی تھنک 1.5 سے 2 لاکھ لوگوں نے اب تک دیکھ لیا ہے, اور اس وقت جو ہے لائیو چیٹ میں 8,000 لوگ موجود تھے. وہ گواہ ہیں کہ آپ تو کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے اور آپ چلاتے ہی چلے جا رہے تھے. آپ تو اس طرح بات کر رہے تھے کہ آپ کی آدھی بات سمجھ آ رہی تھی اور آدھی بات سمجھ آ ہی نہیں رہی تھی. آپ اتنے بوکھلائے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. آپ نے 3-4 بوتلیں پانی کی وہاں ختم کر لیں. خیر, وہاں آپ نے پانی اس لیے پیا. آپ کیوں بار بار پانی پی رہے تھے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جب میں بات کرتا ہوں تو میرا منہ خشک ہوتا ہے, میں بار بار پانی پیتا ہوں. تو آپ نے وہاں کتنی بوتلیں پانی کی ختم کی, یہ اس چیز کی گواہی ہے, ثبوت ہے کہ وہاں آپ نے بے تحاشا بولا. آپ نے اتنا بولا کہ وہاں آپ کو مسلسل پانی پینا پڑا, یعنی کہ آپ کو بولنے کا موقع دیا گیا. ٹھیک, یہ میں نے ثبوت رکھ دیا یہاں پر. اور دوسرا ایک پروف میں اور وہاں رکھوں گی, جو آپ نے کہا کل وہاں لائیو میں, پروفیسر صاحب کی لائیو میں آپ نے کہا کہ میں نے معافی نہیں مانگی, میں نے یہ کہا کہ میں معاف کرتا ہوں. تو میں آپ کو یاد دلا دوں, تھوڑا سا یاد دلا دوں, کیونکہ آپ نے کہا نا معافی تو وہ مانگتا ہے جو غلطی پر ہو, تو میں کیوں معافی مانگوں گا. تو شاید آپ کو یاد ہو, اور آپ نے کہا تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں اور میرے ایک ہاتھ میں موبائل ہے, ورنہ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا. سمجھ آئی آپ کو؟ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے وائی ٹی اور لائیو سیشنز. نہ آپ کسی کو ایسے بیوقوف بنا سکتے ہیں, آپ کے ریکارڈز وہاں موجود ہیں. آپ نے باقاعدہ کہا کہ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا, اور کل کے سیشن میں آپ وہاں شیر بننے کی کوشش کر رہے تھے. آپ شیر نہیں, ہیر پھیر ہیں. آپ ہیرا پھیریاں کرتے ہیں میرے بھائی, ہیرا پھیریاں چھوڑ دیں. آپ نے جو سنت رسول اپنائی ہوئی ہے, میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں, وہ آپ کے اوپر بالکل سوٹ نہیں کرتی. آپ ایک بھگوڑے انسان ہیں, آپ ریئلٹی کو فیس نہیں کرتے, آپ صرف بھاگنے کو پسند کرتے ہیں. آپ نے بہت سے الفاظ چن کر رکھے ہوئے ہیں جن سے آپ اگلے کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بہت شاطر دماغ انسان ہیں, لیکن آپ حق پر نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے سارا کہ آپ ناحق کر رہے ہیں, اور ناحق آپ کے سامنے آئے گا, انشاءاللہ ضرور آئے گا. خیر, ایک اور چیز میں یہاں کہوں گی کہ آپ وہاں کہہ رہے تھے کہ مجھے بولنے نہیں دیا گیا, مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اسی لائیو میں, پروفیسر اعظم ساگر کی لائیو میں, جہاں آپ نے کہا کہ مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا گیا, اسی لائیو میں آپ نے کہا کہ میں وہاں بولتا رہا, پوچھو کیا پوچھنا ہے, پوچھو, سوال کرو, کیا سوال کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو, اپنے جیسا بیوقوف. خود وہاں آپ نے کہا کہ مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا تھا, اور خود آپ نے کہا وہ تو کچھ پوچھ ہی نہیں رہے تھے, میں ان سے کہہ رہا تھا کہ پوچھو پوچھو. یعنی کہ کیا ہم نہیں بول رہے تھے وہاں پہ, مریم اور ستارہ نہیں بول رہی تھیں, وہاں آپ کہہ رہے تھے کہ پوچھو پوچھو. یہ چیز آپ نے خود وہاں بولی, اور یعنی کہ آپ کو بولنے کا موقع دیا جا رہا تھا, تو آپ کہہ رہے تھے نا مجھ سے کچھ پوچھو. اور جب آپ سے پوچھا جاتا تو آپ شریف النفس انسان, انتہائی میں کہوں گی چتر, چالاک, ہوشیار بننے کی کوشش کرنے والا انسان, وہ وہاں کیا کہتا تھا, ٹائٹل پہ بات کریں, جو ٹاپک ہے اس سے ہٹ کر بات نہیں کریں. ٹاپک ابا جی کا ہے تو ابا جی کی بات کریں. آپ جیسا شاطر انسان جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں میں تو دھول جھونک سکتا ہے, لیکن لا کی آنکھوں میں, قانون کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا. ٹھیک ہے, اسی لیے آپ کہتے ہیں کسی فائٹر کو نہ لے آنا لائیو میں. آپ کی چیخیں نکلتی ہیں فائٹرز سے, آپ نے ہمارے نام رکھے ہوئے ہیں فائٹرز. واو, مجھے تو بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے. سپورٹرز کو آپ فیس نہیں کر سکتے, آپ کورٹ کو کیا فیس کریں گے. کورٹ نے سب سے پہلے سارا کچھ اٹھا کے لپیٹ کے دھپیٹ کے آپ کے اس منہ کے اوپر مارنا ہے, اور کہنا ہے کہ مسٹر ہو آر یو, ہو آر یو. آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. خالد امین
nil. You are now nil. آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس وقت کہ who are you. آپ سلمہ کے ہسبینڈ ہیں، ستارہ کے ہسبینڈ ہیں یا کوثر کے ہسبینڈ ہیں؟ آپ کس بیس سے وہاں جا کر لائیوز میں جا کر آپ تذلیل کر رہے ہیں؟ آپ کسی کو انصاف دلانے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ کسی کے اوپر حد بندی کر رہے ہیں، جو کہ آپ کا حق ہی نہیں ہے. آپ ان تینوں میں سے کسی ایک کے ہسبینڈ بھی نہیں ہیں، تو آپ کس بیس پہ آ کر ستارہ کا رشتہ دار خود کو ثابت کر کے؟ پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ نے آ کے ستارہ کی جنگ لڑنی تھی نا، آپ اپنی آئیڈینٹی چھپا کر لڑتے. آپ بتاتے ہی نہیں آپ کون ہیں. پھر ہم کہتے ہیں نہیں، آپ نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا کہ دیکھو میں آستین میں پلنے والا سانپ ہوں، دیکھو آستین کے سانپ ایسے ہوتے ہیں، دیکھو میں اسی فیملی سے ہوں. خود آپ نے کہا کہ ستارہ یاسین مریم کی لائیو میں دوستوں انہوں نے کہا کہ ستارہ جو ہے وہ مجھے انسٹا پہ گالیاں دیتی ہے اور میں اسی لیے ہیٹرز کی لائیو میں آ کر میں یہ ساری غلاظت اگلتا ہوں. تو ایک بات میں کہوں، ستارہ آپ کو انسٹا پہ گالیاں دیتی تھی نا، تو آپ انسٹا پہ گالیاں دیتے. ستارہ اگر آپ کو اپنے چینل پہ گالیاں دیتی تو آپ کسی کے چینل پہ آ کے گالیاں دیتے، بلکہ بہتر یہ تھا آپ اپنا چینل بناتے. نہیں ہے آپ کے پاس فائٹرز کی باتوں کا جواب، بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ حق پہ نہیں ہیں، آپ سچ پہ نہیں ہیں. دوسری چیز، اور ایک اور بات، آپ نے کہا کہ وہاں شادی والی بات کے اوپر ساجد امین کی دوسری شادی والی بات کو جب میں اس ٹاپک پہ جاتا تھا تو وہاں مریم کہتی تھی کہ یہ کردار کشی ہے. تو یہاں بھی آپ غلط ہیں، آپ باتوں کو گول مول کرتے رہے، آپ باتوں کا دوسرا رخ دکھا رہے ہیں، آپ ایک چال باز انسان ہیں. اس لائیو کے بعد یہ بہت کچھ ثابت ہوا، خاص طور پر اس لائیو کے بعد جو آپ نے پروفیسر اعظم ساگر کے چینل پر کی. اس سے پتہ چلا، کیونکہ آپ وہاں اس لائیو میں ہاتھ جوڑ کر، آنسو بہا کر، معافی مانگ کر اور یہ کہہ کر کہ اب میں کسی بھی لائیو میں نہیں جاؤں گا یا کسی بھی ہیٹر کی لائیو میں نہیں جاؤں گا یا میں کسی ایسے چینل پر نہیں جاؤں گا جہاں میں جو ہے وہ اپنی فیملی سے ریلیٹڈ یا اپنے خاندان سے متعلق کوئی باتیں کروں. تو کل بھی آپ نے وہی سب کچھ کیا، وہی دھجیاں بکھیری، آپ نے صرف الفاظ کا چناؤ کرتے رہے، بات کو گھماتے رہے، لیکن مدعا آپ کا وہی تھا، باتیں آپ کی وہی تھیں. آپ کہتے ہیں میں سچا ہوں. آپ سچے ہیں تو آپ کورٹ میں کیوں نہیں جاتے؟ کیا آپ کورٹ افورڈ نہیں کر سکتے؟ آپ یہ بتائیں نا پھر کہ آپ جو ہے وہ لائر ہائر نہیں کر سکتے، آپ ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ چیزیں بھی غلط ہیں، کیونکہ آپ تو بہت شو آف کرتے ہیں کہ آپ کے پاس بڑا پیسہ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ جو ہے وہ وائی ٹی چینلز کا ہی استعمال کیوں نہیں کر رہے، آپ کورٹ کا سہارا کیوں نہیں لیتے اگر آپ سچے ہیں. بقول آپ کے آپ سچے ہیں، ستارہ جھوٹی ہے، تو پھر آپ سچے ہیں تو آپ کورٹ جائیے، آپ عدالت کے دروازے کھٹکھٹائیے، آپ وہاں کیس کیجئے کہ آپ کی بھابھی جھوٹی ہے، وہ آپ کے پورے خاندان کو گندا کر رہی ہے وائی ٹی کے اوپر، اور وہ جو ہے اپنے ہسبینڈ کی جھوٹی شادی کروا چکی ہے، یا وہ شادی سچی تھی لیکن وہ کروائی بیوی نے تھی اور وہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا اور زور زبردستی ہوئی. آپ کے پاس تو بہت سے پوائنٹس ہیں نا جن کو آپ گھنٹوں ڈسکس کرتے ہیں ہیٹرز کی لائیوز میں. تو آپ کورٹ کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جج نے تو پہلی ہی چیز اٹھا کے آپ کے منہ پہ مارنی کہ تم کہاں سٹینڈ کرتے ہو. خیر، دوسری چیز میں ایک اور یہاں کہوں گی دوستوں کہ کل اس لائیو میں ایک بندی تھی جو پتہ نہیں کہاں کی ولاگ کے نام سے لکھا ہوا تھا ان کے چینل کے اوپر. انہوں نے باقاعدہ ستارہ کا مذاق اڑاتے ہوئے اس بندے کے سامنے کہا کہ ان کا تو ستارہ فیملی کا، یعنی کہ ان کا تو خاندان ہی ایسا ہے، ساجد، ستارہ. تو یہ بندہ وہاں بیٹھ کر مسکرا رہا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ یہ اس خاندان کا حصہ ہے. اس کی اپنی غیرت تو دیکھو، اس کے منہ پر لوگ آ کر کہتے ہیں کہ یہ خاندان ہی ایسا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اپنے جو ہے وہ ایریا کی پٹیوں کو وہاں گنا جا رہا تھا کہ وہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے، جو یہ گناہ اور جو یہ شادیوں کی باتیں چل رہی ہیں وہ سب وہاں ہوتا ہے. خیر، ان میں اتنی غیرت اور شرم ہوتی تو یہ وائی ٹی کے لائیوز کے اندر آ کر اس طرح کی نہ حرکتیں کرتے، نہ خود کو رسوا کرواتے، نہ دوسروں کو کرتے. ایک اور چیز جو اس دن لائیو میں مریم فات کی لائیو میں ستارہ یاسین نے جب ان کی بیوی کے لیے بات کی کہ تمہاری بیوی پہ جب بات اٹھتی ہے تو تم کہتے ہو کہ میں نہیں مانتا. کیوں حلف کیوں نہیں لیتے بیوی سے قرآن کے اوپر؟ خود اس بیوی کا حلف دے دو. چلو نہ لو، تمہیں اتنا یقین ہے تم نہیں مانتے تو قرآن اٹھا کر لاؤ نا، جیسے ستارہ کے لیے لاتے تھے. تب قرآن کیوں نہیں لاتے؟ تب تم کیوں کہتے ہو کہ میری بیوی کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں؟
تیسری چیز تم کہہ رہے تھے ابو کا معاملہ، ابو کا معاملہ، ابو کا معاملہ تو تمہاری جو ہے نا اپنی عزت تو ہے نہیں، لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہہ کر، یہ سوچ کر کہ اب ابا جی کو وائی ٹی پر نہیں ذلیل کرنا چاہیے ورنہ تم نے اور تمہاری بیوی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خیر ایک اور چیز میں یہاں کہوں گی کہ تم یہ کہتے ہو کہ ابا جی کو بڑے اچھے سے رکھا ہوا ہے، تو تمہارے ابا جی کا لائف سٹائل ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ بیچارہ وہاں پر کیسے رہ رہا ہے۔ وہاں پر اس کی لک آفٹر آپ لوگوں کا ایک کزن جو ہے وہ اس کی بیوی شانی وہی کرتی ہے، باقی کا کوئی خاص لک آفٹر نہیں ہے۔ آپ کا جو بھائی بھابھی ابھی گاؤں گئے ہیں وہ اگر کچھ کرتے ہوں تو وہ ہے کہ روٹی ووٹی ان کو بنا دیتے ہوں، باقی آپ نے اپنے ابا کو کوئی سہولتیں نہیں دے رکھیں۔ آپ نے اپنے ابا کے لیے اس گھر میں جنریٹر، سولر، اے سی، روم کولر، اچھا روم کچھ بھی ارینج نہیں کیا، کوئی ایک چیز بھی آپ نے وہاں ارینج نہیں کی، جبکہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس دولت کے انبار ہیں صرف آپ کے بچوں اور بیوی کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ جو بڑائیاں کرتے ہیں ان میں آپ کے ابا کا رہن سہن آ کر بتا دیتا ہے کہ آپ اپنے منہ میاں مٹھو ہیں اور آپ صرف اپنے لیے دنیا بٹور رہے ہیں۔ خیر ایک اور چیز میں یہاں کہوں گی کہ اب اگر آپ دوبارہ واپس آئے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے یہ چیز چھوڑ دی، میں نے ستارہ کے لیے یا فیملی کے لیے بات کرنا اب میں نہیں کروں گا بات، میرے موقف وہیں کے وہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے موقف ہیں تو آپ عدالت جائیے، یا آپ غلط جگہوں پہ بیٹھے ہیں، آپ کو اتنی تعلیم اور اتنی نالج نہیں ہے کہ آپ غلط جگہ پہ غلط بات کر رہے ہیں، یہ پلیٹ فارم نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو ٹکے کی تعلیم نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کہاں کیا بات کرنی ہے۔ آپ کو وائی ٹی کے اوپر، میڈیا کے اوپر یہ چیز نہیں ہے، آپ کو انصاف میڈیا نہیں دے گا، آپ کو انصاف عدالت دے گی۔ خیر یہاں میں بات کروں گی کہ اگر آپ دوبارہ آئے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں اب نہیں آؤں گا یا کچھ بھی، تو آپ ایک چیز یاد رکھ کے آئیے گا کہ جو آپ نے کل کہا کہ میں اس لیے نہیں جا رہا کہ میں نے معافی مانگ لی، میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے فیملی تھریٹس مل رہے ہیں، تو آپ ذرا وہ تھریٹس جو ہے نا ان کے ثبوت لے کر آئیے گا ساتھ، ٹھیک ہے۔ آپ تو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ مجھے ستارہ انسٹا پہ گالیاں دیتی رہی، ہو سکے تو وہ بھی لے آئیے گا، سچے ثابت ہو جائیں گے نا۔ اور ساتھ آپ وہ تھریٹس ضرور لائیے گا جو آپ کی فیملی کو لے کر ملتے ہیں، کیونکہ آپ تو ہر بات آ کے میڈیا پہ کرتے ہیں، تو آپ پروف کیوں نہیں لے کر آتے؟ خالی چمچہ چلانے سے آپ کی باتیں نہیں سنی اور مانی جائیں گی، آپ ذاتی خنث آ کر نکالتے ہیں، پروفس آپ کے پاس ٹکے کے نہیں ہیں۔ آپ سچے ہوتے تو کل آپ ثبوت کے ساتھ اس لائیو میں آتے، آپ سنواتے وہ وائسز جہاں آپ کو تھریٹس مل رہے ہیں، وہ کال ریکارڈز آپ سنواتے جہاں آپ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ جھوٹے انسان، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اتنے بڑے بڑے جھوٹ جب ہر چیز کو لا کر یہاں پروف کرنے کی کوشش کرتے ہو تو سچ لاؤ، ثبوت لاؤ، تمہاری زبانی کلامی دال نہیں گلے گی۔ تم نے آ کر یہاں معافی مانگی ہے، اس چیز کے ہمارے پاس ثبوت ہیں، اس کے علاوہ تم نے کہا ہے کہ ٹاپک سے ہٹ کر بات ہی نہیں کرنی، میں بات ہی نہیں کروں گا، میں تو بھاگ جاؤں گا، مجھ سے یہاں آ کر کوئی فائٹر بات نہیں کرے، میں تو بھاگ جاؤں گا۔ عدالت سے بھی بھاگ کر دکھانا۔ تمہیں پتہ ہے کہ ستارہ تو عدالت جائے گی نہیں، ستارہ تو کورٹ جائے گی نہیں، اس لیے تمہیں یہ سب آسان لگ رہا ہے۔ حلوہ نہیں ہوتی ہر چیز۔ اب یہاں لوگوں کو چونا لگا کر مت نکلو کہ تمہیں فیملی تھریٹس مل رہے ہیں، تم اور تھریٹس لینے والے، تم تو دوسروں کو دھمکیاں دینے والے انسان ہو، تم تو دوسروں کا جینا حرام کرنے والے انسان ہو۔ تمہارے اندر جو ہے وہ ابلیسیت اور فرعونیت واضح نظر آتی ہے، کیونکہ جن کاموں سے تمہارا لینا دینا نہیں ہے، تمہارے اوپر بات نہیں ہوئی، تمہاری بیوی بچوں پہ بات نہیں ہوئی، تم پھر بھی آئے وائی ٹی کے اوپر، تم نے گند مچایا۔ اور رہی بات سلمیٰ یاسین کی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ جتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے اور سب کچھ کر رہے اور آپ کے بچپن کی انگیجمنٹ کی بات بھی سامنے آئی، تو یہ کچھ غلط نہیں ہے، جو آپ کر رہے ہیں اس سے یہی کچھ شو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز کہ سلمیٰ یاسین اور ستارہ یاسین کے ایشو میں آپ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ لوگ اندھے ہیں، لوگ نہیں مانتے، آپ لوگوں کو کیوں منوا رہے ہیں؟ آپ کورٹ کیوں نہیں جاتے؟ آپ سلمیٰ سے کہیں نا کورٹ جائے۔ آپ دونوں کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس جو پروفس ہیں وہ
کمزور شواہد ہیں ان کی بنیاد پر کوئی ستارہ کو الزام مورود جو ہے نا جرم نہیں ٹھہرائے گا۔ خود کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، خود کو دیندار کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ستارہ یاسین مجھے انسٹا پہ گالیاں دیتی ہے تو میں یہاں وائی ٹی کے اوپر مختلف چینلز میں آ کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہوں، تو آپ کی تعلیم پر تف ہے۔ آپ کورٹ جائیے، اپنے وہ انسٹا کے میسیجز لے کر جو آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں وہ لے کر، فیملی تھریٹس مل رہے ہیں تو میں دبک کے بیٹھ رہا ہوں، نہیں، سب جھوٹ۔ خیر دوستو، میرا خیال ہے ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، اب میں لوں گی آپ سب سے اجازت۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ جاتے ہوئے دعا اللہ تعالیٰ میں آسانیاں عطا فرمائے۔